السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، ایک سوال تھا کہ کیا جو مدرسوں میں 6 کلمے پڑھائے جاتے ہیں، بچوں کو سکھائے جاتے ہیں، یاد کرائے جاتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ کیا وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں؟ اور انہیں یاد کرانا بچوں کو کیا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی مدلل جواب دے کر رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، آپ نے جو 6 کلمہ سے متعلق سوال کیا ہے، اس سلسلے میں میرے جواب کو آپ سماعت فرمائیں۔ یہ بات آپ، ہم اور بہت سارے مسلم بچے اور بچیاں بچپن میں مکتب کی مشہور کتاب یسرن القرآن کے اندر پڑھ آئے ہیں، اور یسرن القرآن آج بھی پڑھایا جا رہا ہے، اور اس میں اخیر میں یہ چیز عموماً درج ہے جو بچوں کو پڑھایا اور یاد کرایا جاتا ہے۔ ان 6 کلمات کے متعلق یہ بات یاد رہے کہ اس طرح سے کہ کوئی باضابطہ یہ ایک درس ہو، ایک سبق ہو، اور یہ کلمات کسی فرمان نبوی میں اول دوم سوم ششم تک کے طور پر وارد ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بات ملحوظ رہے کہ پہلا کلمہ، جس کو عموماً پہلا کلمہ طیب کے نام سے لکھتے، بولتے، پڑھتے ہیں، یعنی پہلا پاکیزہ کلمہ، یہ تو ترجمہ ہے۔ تو رہا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کا ثبوت متعدد نصوص کے اندر ہے، یعنی دونوں باتوں کا۔ لا الہ الا اللہ یہ اصل کلمہ توحید ہے، اور محمد الرسول اللہ کلمہ اقرار رسالت ہے، اور اسی کا اظہار ہے، اور یہ سب سے مختصر توحید و رسالت کا کلمہ ہے۔ ان میں سے بالخصوص پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، اس کے دلائل کتاب و سنت میں بے شمار ہیں کہ یہی کلمۃ التوحید ہے، اسی کلمۃ التوحید ہی پر دین اسلام کی بنیاد ہے، اور اللہ کی توحید کی گواہی کے ساتھ ساتھ یہ بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کو بھی ماننا، کہنا، اس کا اقرار کرنا، یعنی اس پر ایمان رکھنا، ظاہر سی بات ہے کہ ارکان ایمان میں سے بھی ہے، ارکان اسلام میں سے بھی ہے۔ تو یہ کلمہ تو اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے اپنے ثبوت ہے۔ بات نمبر کی نہیں ہے کہ پہلا، کہ اس کے بعد اور بھی دیگر کلمات کوئی ترتیب وار بتائے یا سکھائے گئے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یا سلف صالحین نے یہ نمبرنگ کی ہو، ایسا کچھ نہیں۔ رہی دوسری بات جو کلمہ
دوم شہادت والی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کے جو الفاظ ہیں، اس کا جو نص ہے، کتابوں میں چھپا ہوا بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ، یہ بات حدیث کی ہے، متعدد مقام پر یہ نص وارد ہے، اور یہی تو شہادت توحید باری تعالی اور شہادت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ارکان اسلام میں سے پہلا رکن ہے، جیسا کہ حدیث جبریل میں وارد ہے کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ دخول اسلام کے لیے توحید و رسالت کی گواہی ان الفاظ میں دینا واجبات ہی میں سے ہے، اور یہ ضروری امر ہے، لہذا اس کو بھی سیکھنا سکھانا چاہیے، چاہے وہ بات نمبرنگ کی نہیں، بات یہ ہے کہ یہ ثابت، تو یہاں تک تو معاملہ ٹھیک۔ ہاں، پہلے کلمے کے متعلق ایک بات اور جو میں کہنا چاہتا تھا وہ بھول گیا تھا، وہ یہ کہ یاد رہے کہ پہلا کلمہ کلمہ طیب جس کو کہا جاتا ہے، کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ پاکیزہ کلمات ہیں، البتہ اس میں سے پہلا جز جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ کلمہ ذکر ہے، بلکہ افضل ذکر میں سے بھی اس کا شمار ہوتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اللہ تعالی کا ذکر کرنا یہ ثابت ہے۔ البتہ اس کا دوسرا جز جو محمد رسول اللہ ہے، وہ اظہار ایمان بالرسالہ کے لیے ہے اور اہم ترین کلمہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس کی اپنی جگہ اپنی معنوی اہمیت ہے، البتہ وہ حصہ کلمہ ذکر کے طور پر ورد زباں نہیں رکھنا چاہیے، وہ ذکر کے کلمات میں اس کا شمار نہیں ہے۔ اب رہی بات تیسرے کلمے کی، تو اصل میں یہ ہے اللہ جل وعلا کے ذکر کے لیے، اور ذکر الہی بڑی عظیم شے ہے، ذکر اللہ تو اکبر ہے، ذکر کے کلمات میں سے یہ کلمات صحیح حدیثوں کے اندر ثابت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، مگر یہاں خلط بھی ہے، تاہم چار یہ کلمے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ چاروں کلمات بہت ہی اہم ہیں اور ذکر کے کلمات میں ہیں صحیح روایتوں کے مطابق، اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان میں سے کسی سے آغاز کیا جائے، کسی پر انتہا کی جائے، کسی کو مقدم کیا جائے، چاروں میں سے کسی کو مؤخر رکھا جائے، کوئی ضرر اور نقصان والی بات نہیں ہے، کہ اس میں اللہ تعالی کی وحدانیت کا، اس کی پاکی کا، اس کی کبریائی کا، اور اس کے حمد کا بیان ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی ثابت ہے، ابو موسیٰ اشعری کی روایت، اور بھی صحابی سے بھی مروی ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور بکثرت اس کا ورد کرنا ثابت ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ البتہ یہاں پر
جو ان کتابوں کے اندر ان کے مصنف نے ذکر کیا ہے وہاں یہ لوگ ہمیشہ چوکتے نہیں پیوندکاری کرنے سے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اسی قدر حدیث میں نص مروی ہے. یہاں پر العلی العظیم کا جو اضافہ مکتوب ہے مطبوع ہے وہ اب اس اعتبار سے درست نہیں کہ یہ ثابت نہیں. تو بہرحال بات نمبر کی نہیں ہے، اور اس کا اپنا ثبوت ہے. اسی حد تک پانچوں کلمات جو چار ایک ساتھ میں عموماً مروی ہیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی ثبوت موجود ہے. اگر پانچوں کو بھی ایک ساتھ ہی پڑھا جائے، ایک ساتھ بولا جائے، کوئی انشاءاللہ مضائقے کی بات نہیں ہے. اب اس کے بعد معاملہ آتا ہے کلمہ چہارم کا، جو کلمہ توحید کے نام سے یہ لوگ لکھتے، بولتے، یاد کرتے، یاد کراتے ہیں. اور اسی طرح سے کلمہ پنجم جس کو یہ لوگ کلمہ رد کفر کہتے ہیں، اور اسی طرح سے کلمہ ششم جس کو کلمہ استغفار کہتے ہیں. اس میں ایسے الفاظ ان لوگوں نے جمع کر رکھے ہیں کہ معنوی اعتبار سے اس میں سے بہت ساری باتیں تو ثابت ہیں معنوی، لیکن یہ ان کے کلمات، ان کے الفاظ، ان کے جملے مجھے کسی حدیث میں نہیں ملے. یہ یہاں وہاں کے ٹکڑے والی بات ہے جو صحیح بھی ہے، اور اس کا اپنا کوئی ثبوت نہیں ہے. لہذا اس کو کتاب و سنت سے ثابت سمجھنا غلط ہے. بالخصوص حدیث میں بھی بطور حدیث کی ان کلمات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو، بتایا ہو، اور کسی صحابی نے آپ سے ان لفظوں کے ساتھ اس کی روایت کی ہو، ایسا نہیں ہے. میں نے اپنی بساط بھر کوشش کی کہ ان کی تلاش کی جائے تو یاد رہے کہ اس کا کم سے کم حدیث میں اور حدیث کے ذخیرے میں صحیح و ضعیف دونوں میں اس کا ذکر مجھے نہیں ملا. یہ بات الگ ہے کہ میرا علم ناقص ہے. اگر کسی بھائی کو ملے تو وہ خبر کریں، حوالے کے ساتھ بتائیں. تو خلاصۃ القول یہ ہے کہ یہ ہے ان کلمات کی حقیقت. لہٰذا ان کو پڑھنا، پڑھانا اس طور پر، اور اس کو یاد کرنا اور کرانا اس طور پر جیسے کہ لکھا ان ترتیبوں کے ساتھ، یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے. ہاں ثابت جو ہیں نصوص حدیث سے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ نمبر دیں نہ دیں، اس سے قطع نظر اس کا یاد کرنا، اس کو یاد کرانا، اس کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، بلکہ ہم وقت صبح و شام ان کلمات کو ورد زباں رکھنا، یعنی لا الہ الا اللہ کو خالی، اور اسی طرح سے شہادتین والے کلمے کو، اسی طرح سے جو یہاں پر تیسرے کلمے کے طور پر ہے جن میں چار اور لا حول ولا قوت الا باللہ لے کر کے 5 کلمات ہو جاتے ہیں، ان کا اپنا ثبوت ہے. اسے بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اپنے اذکار میں شامل کرنا چاہیے. جہاں تک بات تب کلمہ استغفار کی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے لیے بہت سارے کلمات ہیں استغفار کے، جن میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا اسی طرح سے سید الاستغفار جو ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس سے بہتر استغفار کا کلمہ کیا ہو سکتا ہے جس کو خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کہا ہے. لہٰذا ان کا جو استغفار کا صیغہ ہے آپ کے سرن القرآن اٹھائیں اور دیکھیں تو اس میں بناوٹی
کسی بھی انسان کے اپنے الفاظ ہیں، اور یہ نہیں ضروری ہے کہ انسان کے اپنے بناوٹی الفاظ ہوں، لیکن اس کو ایسے انداز میں جیسے کہ یہ ثابت شدہ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ورنہ استغفار کے لیے یہ بات استغفار کی، توبہ کی، اپنے گناہوں کے اعتراف کی، اپنے رب جل وعلا کی جانب انابت والی باتیں ہوں، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کوئی معفور کلمہ استغفار پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح کے کلمات طلب غفران یعنی کلمہ استغفار کہنے میں کوئی تو مذائقہ نہیں ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ جو ترتیب کے ساتھ خواہ کے لیے یہ نمبرنگ دے کر کے کہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ کہیں فرمانے نبوت میں اس طرح سے وارد ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت کے مطابق اپنے دینی اور شرعی مسائل کو لیں، سمجھیں، قبول کریں اور عمل بھی کریں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔